غلو سے مراد ہوتا ہے افراط و تفریط، دو ایکسٹریم جو ہوتی ہیں نا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام نبوت سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو، لیکن عقیدت کی حدوں کو کراس کر گئے۔ کہ یہاں پر دین میں غلو سے کیا مراد ہے، اور ذرا اس کا پس منظر بتائیے گا۔ میں آپ کے سامنے آیت پہلے پڑھتی ہوں 171 سورہ نساء۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یہ ریلیٹ نہ کرو اللہ کی طرف سے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اللہ کا رسول اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ تم کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ لفظی مطلب غلو سے مراد ہوتا ہے افراط و تفریط، دو ایکسٹریم جو ہوتی ہیں نا۔ کسی بھی دین کے حکم، عمل یا عقیدے کو حد سے زیادہ بڑھا دینا یا گرا دینا، یا اس کو اعتدال کے راستے سے، یعنی جو ایک درمیانی راہ ہوتی ہے وہاں سے ہٹا دینا، مبالغہ کرنا، یا افراط و تفریط جیسے میں نے کہا۔ تو اہل کتاب میں عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت تک لے گئے، الہ بنا لیا، یہاں تک کہ ان کو نبی کے مقام سے بڑھا کر اللہ یا اللہ کا بیٹا تک بنا ڈالا۔ اہل کتاب میں یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام نبوت سے تسلیم ہی نہیں کیا، اور ان کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ یعنی دو ایکسٹریمز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم اپنی حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی، اپنے گریبانوں میں جھانک لیتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو، لیکن عقیدت کی حدوں کو کراس کر گئے، گزر گئے، یہاں تک کہ شرک کی حدوں کو چھونے لگے اور بدعات میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حاضر ہو سکتے ہیں ہر جگہ، حاضر ناظر کا عقیدہ ایک دریافت کیا گیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ایک بشر تھے اور رسول تھے، نبی تھے، ان کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا غلو ہے، اور یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی اور جگہوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے ایک اور لا شریک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد و رسول ہونے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبد اور رسول ہونے کی، اور یہ کہ آپ اللہ کے کلمے سے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا تھا، اور اللہ کی پھونکی میں روح تھے جس نے جنت اور دوزخ کو برحق مانا۔ وہ خواہ
کیسے ہی اعمال پر ہو، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے۔ صحیح عقائد کی اس میں تصویر کھینچی گئی نا۔ تو عملی نقطہ ہمیں کیا پتہ چلا؟ دین میں کوئی بھی غلو کی اجازت نہیں ہے، توحید پر قائم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے مقام کو قرآن کی ہدایت کے مطابق جانا جائے اور پہچانا جائے۔ یہی غلو ہے، یہی غلو سے پرہیز ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة